یہ دنیا اور یہاں کے لوگ سب فانی ہیں، ایک دن سب ختم ہو جانا ہے، سب یہیں رہ جانا ہے، کچھ ساتھ جانے والا نہیں۔ آج جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر خود کو تھکا لیا ہے وہ بھی یہیں رہ جائے گا، اور جو آپ کا ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کل وہ کسی اور کے پاس ہو۔ تو پھر کیوں خود کو دنیا میں اتنا الجھا کر رکھا ہوا ہے؟ جب دینے والا اللہ ہے تو لینے والا بھی تو وہی ہے نا۔ جب وہ دیتا ہے تب تو خوش ہوتے ہو، اور جب وہ لے لیتا ہے تو شکوے کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ دیا بھی تو اس نے تھا نا، آپ تو کچھ ساتھ نہیں لائے تھے، نہ کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے۔ پھر کیوں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیوں لا حاصل کی چاہ میں حاصل کو نظر انداز کر رہے ہو؟ سنو، اب بھی وقت ہے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، لوٹ جاؤ اپنے رب کی جانب، وہ سب کا ہے، وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے۔ اس سے ایک بار معافی مانگ کر تو دیکھو، اس کے آگے اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے تو دیکھو، اس کے آگے ایک ندامت بھرا آنسو بہا کر تو دیکھو، وہ معاف کر دے گا، سچ میں وہ معاف کر دے گا۔ اس نے توبہ کا دروازہ اب بھی کھول رکھا ہے، کھٹکھٹا لو اس کا در، وہ مان جائے گا، وہ معاف کر دے گا۔ جو ہو گیا اسے بھول کر آج نیا آغاز کرو، اور اس آغاز میں خدا کو اپنا ساتھی بنا لو۔ اس آغاز کا مقصد خدا کو راضی کرنا بنا لو۔ وہ بہت محبت کرتا ہے آپ سے، بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا پیارا اس سے فریاد کرے اور وہ اس کی فریاد رد کر دے؟ کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ کیوں مانگنا چھوڑ دیتے ہو؟ سنو، دعائیں تو ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا، اور ہم لوگ دعا مانگنے سے ہی کتراتے ہیں۔ دیکھو، دعا مانگنا نہ چھوڑنا، بھلے ہی دنیا کہے کہ یہ تو ناممکن ہے، بھلے ہی راستے مشکل لگ رہے ہوں، بھلے ہی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو، لیکن مانگتے رہنا، اس کے در پر دستک دیتے رہنا، وہ مقرر کردہ وقت پر ضرور قبول کرے گا۔ آپ کو بس اپنا کام کرنا ہے، وہ رب تو اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ کب اور کیسے قبول ہوگی، یہ سب اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جانا ہے، اور یقین اور توکل کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، اگر یہ آنسو نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ انسان تو اندر ہی اندر گھٹ رہا ہوتا، اور اگر یہ درد، یہ تکلیفیں نہ ہوتی تو انسان کیسے دنیا کی حقیقت جان پاتا؟ کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچان پاتا؟ اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں بستا ہے، جو دل ٹوٹ کر اس کے پاس جاتے ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں، اور جو دل اللہ کے پاس جاتے ہیں وہ تو حیات نایاب ہو جاتے ہیں۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھتا ہے تبھی تو دل اللہ سے جا لگتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ان راستوں سے گزرتی ہے جہاں صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کانٹوں کی وجہ سے آگے بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس امید کے ساتھ آگے بڑھتے جاتے ہیں کہ ان کانٹوں کے بعد ضرور اللہ نے کچھ بہترین سوچ رکھا ہے، ان کانٹوں کے بعد ضرور اللہ سے جا ملنا ہے۔ اور یہ اللہ سے ملنے کی تڑپ ہی کانٹوں پر بھی بآسانی گزار دیتی ہے۔ جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل روشن ہو جایا کرتے ہیں، جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل پرنور ہو جایا کرتے ہیں، جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ پھر دنیا کی باتوں پر اداس نہیں ہوا کرتے، جن دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت سما جائے
وہ دل صبر کے عادی ہو جایا کرتی ہیں۔ جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل دنیا کی باتوں سے ٹوٹا نہیں کرتے ہیں۔ جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل غم اور تکلیف میں بھی مسکرا دیا کرتے ہیں۔ جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل لوگوں کے بجائے اللہ کے آگے سر خم کیا کرتے ہیں۔ جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ آزمائش پر مایوس نہیں ہوا کرتے ہیں، اور جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل یوں کل کا سوچ کر پریشان نہیں ہوا کرتے۔ جن دلوں میں اللہ کی محبت سما جائے وہ دل سکون میں آ جایا کرتے ہیں۔ وہ تو ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے بعد بھی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اگر کسی کو کال کر رہے ہیں اور اس نے آپ کی کال ریسیو نہیں کی، آپ نے پھر کی، اس نے پھر ریسیو نہیں کی، آپ ایک وقت تک تو ٹرائی کرتے رہیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ اور وہ رب اتنا رحیم اور کریم ہے کہ دن میں 5 بار ہمیں کال کرتا ہے، ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور ہم نہیں جاتے، پھر بھی وہ بلانا نہیں چھوڑتا۔ آپ اسے نہیں بھی یاد کرتے پھر بھی وہ آپ سے منہ نہیں موڑتا۔ آپ پھر بھی غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور پھر بھی وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ میرے رب کی محبت ہے ہی ایسی۔ انسان کی محبت تو بدل جایا کرتی ہے، لیکن اس رب کی محبت تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق خالق کو بھول سکتی ہے، مگر خالق اپنی مخلوق کو نہیں۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے اور بہت سارا صبر کرنا ہے، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملنا ہے، اس انتظار کے بعد معجزے ہونے ہیں۔ تو پھر اللہ سے بات کرتے رہو، اللہ کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ ہمیشہ جواب دیتا ہے، ہمیشہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیسے وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت لوگ ملیں گے جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، آپ کو قدم قدم پر نا امید کریں گے اور کہیں گے کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو چھوڑ دو، کیوں مانگے جا رہے ہو، شاید تمہاری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کو نا امید نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے، اور جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے نا، وہ نا امید نہیں ہوتے، وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی باتوں کو دل سے نہیں لگاتے، بلکہ انہیں اللہ پر اپنی دعاؤں پر یقین ہوتا ہے، انہیں یقین ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت پر۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بنا مانگے ہمیں سب کچھ دے دیتے ہیں، ساری خواہشیں، ساری ضرورتیں بن مانگے ہی پوری کر دیتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے جو دعا آپ اتنی تڑپ سے مانگ رہے ہیں وہ دعا قبول نہ کی جائے؟
یاد رکھو دعا کی قبولیت کے لیے یقین لازم ہے۔ جو دعائیں یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہیں نا، وہ سیدھا عرش تک جاتی ہیں اور پھر اللہ سے کن کہلوا کر ہی رہتی ہیں۔ تو آپ نے مانگنا نہیں چھوڑنا، بلکہ اور زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ جب لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں، اب کیسے دعا قبول ہوگی، تب زیادہ یقین کے ساتھ مانگنا، کیونکہ معجزے کرنا میرے اللہ کی شان ہے۔ صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ صبر دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ صبر آنسوؤں سے بھرا ہوتا ہے۔ درد تکلیف میں بھی مسکرانا صبر ہے۔ ادھورے خوابوں کے ساتھ جینا صبر ہے۔ ادھوری خواہشیں کسی سے بچھڑنا، ان کی یادوں کے ساتھ جینا صبر ہے۔ لیکن آپ کو دعا کرتے رہنا ہے اور اپنے اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ بے شک آپ کے اللہ کو آپ کے آنسوؤں کی بہت قدر ہے۔ وہ آپ کے سکون کے لیے اسباب بنائے گا، آپ تک اپنی مدد پہنچائے گا۔ اللہ نے دینے سے انکار کیا؟ نہیں نا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں سنوں گا؟ نہیں نا۔ اس نے کہا کہ آزمائش ہمیشہ کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ میں ناراض ہوں تم سے؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے صبر کا صلہ نہیں دوں گا؟ اس نے کہا کہ یہ برا وقت کبھی نہیں بدلے گا؟ کیا اس نے کہا کہ دیری کا مطلب انکار ہے؟ کیا اس نے کہا کہ وہ تمہارے غم سے بے خبر ہے؟ تو یقین رکھو اس پر۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو یقین رکھو وہی دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو یقین رکھو تمہارا بگڑا وقت بھی سنوار جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، تو یقین رکھو تمہارا صبر بھی رائگاں نہیں جائے گا۔ زندگی میں کئی بار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، جیسے وہ سب کو نوازتا ہے سوائے ایک ہمارے، جیسے وہ سب کو سنتا ہے دیکھتا ہے سوائے ہمیں، اور ہماری تکلیفوں کو نہیں دیکھتا۔ ہم بار بار ایک ہی چیز مانگتے ہیں اس سے، اور لگتا ہے ہر دعا کے ساتھ وہ چیز ہم سے مزید دور جا رہی ہے۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کئی بار بہت چیزوں کی فکر ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا دوست ہمارے لیے وہ چیز کر لیں گے۔ جب ہم ان لوگوں پر جو اللہ نے ہی ہمارے لیے بنائے ہیں اتنا بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم ان سب کو بنانے والے پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنی تکلیفیں اس کو دے کر سوتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ جن چیزوں کی فکر ہمیں صبح شام ہے، وہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے ہی حل کر رکھی ہیں، کیونکہ وہ تو سب جانتا ہے۔ کیوں ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کے پیار پر اور یقین نہیں کرتے؟ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے۔ ہمارے لیے یہی احساس بہت ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں آنسو گرنے لگے، جب ساری رات درد کے حسابوں میں گزار دی، جب تہجد کی نفل نماز ادا ہونے لگی، جب تہجد کے سجدوں میں دعا مانگتے وقت آنکھوں کے آنسو تھمنے لگے، جب ہنستے ہوئے آنکھوں کی نمی کناروں پر ٹھہر گئی۔ یہ سب تکلیفیں واقعی بہت درد دیتی ہیں، روح کو چھلنی کر دیتی ہیں، لیکن اس آزمائشوں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے کتنا قریب ہے۔ مجھے ان تکلیفوں سے بھی خوشی ملتی ہے کہ یہ تکلیفیں مجھے میرے اللہ کے قریب کر رہی ہیں۔ آپ کا دل کبھی غلط نہیں کہتا،
جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے دلوں میں رہتا ہے، تو دل میں جو بھی خیال آتا ہے نا وہ اللہ ڈالتا ہے۔ لیکن بعض خیال آپ کے دل میں ڈالنے والا شیطان بھی ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ کے دل کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے۔ پھر جن لوگوں کا یقین کم ہوتا ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، اور جن کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیال اللہ نہیں ڈال سکتا۔ بعض دفعہ کچھ ایسے خیال بھی شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ یہ خیال بھی اللہ نے ڈالا ہے۔ اور جو خیال دل میں اللہ ڈالتا ہے وہ حقیقت بن کر کبھی نہ کبھی ایک دن آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ دل میں خیال ڈالنے سے پہلے تمہارے مقدر کا حصہ بناتا ہے۔ بھلا اللہ کیوں ایسی چیز کا خیال تمہارے دل میں ڈال کر تمہیں تکلیف دے گا جو تمہاری نہیں؟ راستے بھلے ہی اللہ چنتا ہے، ایسے راستے بھی ہوتے ہیں جو مشکل ترین ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ان راستوں کو دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا۔ لیکن یقین کرو جب منزل پر پہنچو گے نا تو یہی کہو گے کہ ہم نے تو یہی چاہا تھا، لیکن یہ کیسے مل گیا، کیسے ممکن ہوا؟ راستے چاہے ہی مشکل ترین ہوں، لیکن صبر، توکل، یقین منزل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ زندگی میں آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں، اور آزمائش انہی پر آتی ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ ان کا یقین آزمایا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کتنا صبر کرتا ہے۔ کہیں آزمائش کو دیکھ کر مایوس تو نہیں ہو جاتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری تکلیف ہماری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اب ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اور پھر ہم اس پر یقین رکھنے کے بجائے حالات سے اور وقت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ پر یقین پختہ ہوگا نا تو زخم چاہے کتنے بھی گہرے ہوں اثر نہیں کرے گا۔ اللہ پر یقین رکھنے والے مایوس نہیں ہوا کرتے، بلکہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا میں وہی انسان سکون میں رہتا ہے جنہیں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ پھر حالات جو بھی ہوں ان کے دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، سب جانتا ہے اور سب سنتا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ سب چھوڑ دیں مگر اللہ نہیں چھوڑتا اکیلا۔ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے دیے پر راضی ہو جاتے ہیں نا تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے
حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں۔ ان کو چھوڑ کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے اور دو مختلف انجام ہیں۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیں کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کی بقا کا راز یہی ہے۔ کبھی کبھی اپنی فکر خود بھی کر لیں، اپنے آپ سے محبت کریں، کبھی ایک اچھی سی چائے بنائیں اور سب سے خوبصورت کپ میں ڈالیے اور گھر کے سب سے حسین اور پرسکون گوشے میں بیٹھ کر انجوائے کریں۔ آزمائش شرط ہے، بہت اچھا لگے گا۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر اس بات کو تو بھول ہی جائیں کہ آپ کبھی ہار جائیں گے یا پھر کبھی ناکام رہ جائیں گے، بلکہ جیت اور فتح ہمیشہ آپ کا مقدر رہے گی۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے۔ نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ تنہائی میں موبائل کی اسکرین زلیخا کی طرح ہے جو ہر نوجوان کو کہتی ہے آجا گناہ کر لے، لیکن اے نوجوان تو سنت یوسف ادا کرتے ہوئے کہہ دے معاذ اللہ۔ اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے دوزخ بنائی تو ہے، لیکن وہ اپنے کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائے، بلکہ یہ انسان کی چاہت اور انتخاب ہے کہ وہ برے اعمال سے خود کو جنت یا جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون اور ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک ہنر یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھیں اور پرسکون رہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے سنایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک اللہ دلوں کا ہمراز ہے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اس لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور اپنی حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امیدیں مل جاتی ہیں اور ہر تاریک حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ اگر اللہ وہ چیز لے سکتا ہے جس کے کھونے کی آپ نے کبھی توقع نہیں کی تھی، تو وہ ان کی جگہ ایسی چیز دے سکتا ہے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو تکلیفیں پہلے آئی تھیں کیا وہ یاد ہیں تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی تھی؟ اللہ نے نا؟ تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔
کہ تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں، لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہو، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھیں، تو وہ عبادتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھوپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں اور ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھیں۔